ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن أبي أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجاوز صلاتهم ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم العبد الآبق حتى يرجع وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط وإمام قوم وهم له كارهون رواه الترمذي وقال هذا حديث غريب. ابو امامہ باہلی، ان سے یہ حدیث مروی ہے. یہ جو حدیث پیش کر رہے ہیں وہ تین کے بارے میں ہے، یعنی تین قسم کے لوگوں کے بارے میں. تین ایسے ہیں کہ ان کی نماز ان کے کانوں سے آگے نہیں بڑھتی. یہ نہ سمجھیں کہ سب کی نماز اوپر چڑھی جاتی ہے. ہمارے یہاں اس دنیا میں رونا اس بات کا ہے کہ کچھ ہیں جو صرف 8ویں دن نماز پڑھ لیتے ہیں، یعنی جمعہ اور ان کی ایک بہت بڑی تعداد، 8 والوں کی بہت بڑی تعداد. کچھ ہے 8ویں دن بھی نہیں پڑھتے لیکن تیسرے جمعے میں ضرور آ جاتے ہیں کہ کہیں اسلام سے نہ نکل جائیں، تو گویا مہینے میں ایک بار پڑھ لیتے ہیں. ان کی بھی تعداد کچھ کم نہیں ہے. اور کچھ ایسے ہیں کہ نہ وہ 8 کے ہیں نہ کھاٹ کے ہیں، وہ 360 کے ہیں، صرف عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نماز ادا کر لیتے ہیں بس. اور آپ کے اس گرے پڑے آدمی نے جو اس وقت آپ سے مخاطب ہے، ایسے کو بھی دیکھا ہے کوئی عید الفطر اور عید الاضحیٰ بھی نہیں پڑھے. ایسے بھی یہاں ہیں، حالانکہ بہت کم ہیں لیکن ہیں وہ بھی کہ وہ عید الفطر کو بھی نہیں پڑھتے اور عید الاضحیٰ کو بھی نہیں پڑھتے. وہ کہتے ہیں ہم کیوں پڑھیں، ہماری پڑھی جائے گی. انا للہ و انا الیہ. تو یہاں تو رونا اس کا تھا کہ آپ کو مشکل سے 5 وقت کے نمازی ملیں گے. ابھی رونا اس کا تھا. لیکن یہاں اس 5 وقت میں بھی یہ بتایا گیا کہ کچھ نمازی ایسے بھی ہیں 5 وقت کے بھی کہ ان کی نماز ان کے کانوں کے اوپر نہیں چڑھتی ہے. تکبیر تحریمہ میں تمام مصلی کانوں ہی تک ہاتھ اٹھاتے ہیں. اور یہ ہاتھ اٹھانے کا مطلب یہ ہے، کانوں تک ہاتھ اٹھانے کا مطلب یہ ہے کہ اب اس دنیا میں ہوتے ہوئے بھی ہم یہاں سے نکل گئے، اپنے مولا کے پاس پہنچ گئے. یہ ہے ہاتھ اٹھانے کا مطلب. اب اس سے مناجات ہوگی، اس سے جو ہے ہمیں شرف ہم کلامی حاصل ہوگا. تو جب آپ اس دنیا سے نکلتے ہیں تو اسی دن کے لیے نکلتے ہیں کہ اس تک پہنچ جائیں اور اس سے آپ کو شرف ہم کلامی حاصل ہو. یہ نہ سمجھنا کہ صرف آپ نماز پڑھتے ہیں اور آپ کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، یہی پڑھتے ہیں نا، تو خدا کی طرف سے بھی جواب آتا ہے کہ حمدنی ربی، میرے بندے نے میری حمد بیان کی. یہ نہیں کہ آپ کچھ پڑھ رہے ہیں ادھر سے جواب بھی آ رہا ہے. اور جو کہتا ہے الرحمن الرحیم، پھر ادھر سے جواب سنا لیا عبدی، میرے بندے نے میری تعریف میری ثنا بیان کی. جواب کہتے مالک یوم الدین، پھر ادھر سے جواب آتا ہے مجدنی ربی، میری بزرگی بیان کی میرے بندے. تو اس طرح سے آخر تک چلتا رہتا ہے. میں نے تھوڑا سا اشارہ کر دیا. اب یہاں تو مطلب یہ ہے کہ کچھ تھوڑا بہت یاد کر لیا، کوئی سورہ وورہ بقیہ مانا وانا کے اوپر تو کچھ ہے نہیں نظر ان کو. تو یہ گویا اپنے رب سے ہم کلام ہو رہا ہے نماز. جب آپ یہاں رکوع سے اٹھتے ہیں نہ جانتے ہو اور یہ کہتے ہیں سمع اللہ لمن حمدہ، اللہ نے سن لیا اس کی جس نے اس کی حمد بیان کی، تو سیدھی قدرت بات کر رہی ہے کہ بندے جو تم مجھ سے بات کر رہا تھا نا، میں نے سن لیا. کیا خیال ہوتا ہے آپ کو پڑھتے وقت یہ سب؟ ارے کچھ نہیں، جب تو لے دیری کی اور دیری کی چلتی رہتی. جسے کہتے یہ لوگ کھڑے ہوں اور رکوع سجدہ کریں تو ذرا سے دیکھنا کیا طوفان کھڑا کر. ان کو پتہ ہی نہیں کہ کہاں کھڑے ہیں، کیا کر رہے ہیں. وہ سیکھ لیا گرنا پڑنا، کہا سب گرتے ہیں ہم بھی گرے پڑیں گے. چلو بابا ٹھیک ہے، اللہ سب کا قبول کر رہے ہیں. ٹھیک ہے کیا کرو، نہیں سیکھا انہوں نے کچھ. دو طرفہ چلتا.
کچھ ایسے نمازی بھی ہیں کہ ان کی نماز ان کے کانوں تک نہیں پہنچتی تو آسمان تک کیا پہنچے گی؟ وہ انہیں تک رہ جاتی. اب ان کو سن لیجیے کون ہے. 3 ہیں وہ. منافق کی نشانیاں بھی 3 بتائی گئی تھی. یہاں جس کی نماز کان کے اوپر نہیں چڑھتی وہ بھی 3 ہی ہے. کان کے اوپر نہیں چڑھتی. سب سے پہلے جس کا ذکر کیا حضور نے عبد العابق بھگوڑا غلام. عبد العابق بھگوڑا غلام، وہ غلام جو اپنے آقا کو چھوڑ کر کے بھاگ جائے. حتیٰ یرجع، یہاں تک کہ وہ واپس آ جائے. واپس آ جائے گا تو نماز اوپر چڑھنے لگے گی. یہ تو آدمی کا جو غلام ہے اس کا حال ہے. خدا کا غلام اگر خدا سے بھاگا ہوا ہے کیا ہوگا مجھے نہیں معلوم. ایک تو بھگوڑا غلام. تو کیا خدا سے بھی بھاگے؟ یس بھاگے ہیں خدا سے، اور مغرب کے تلوے چاٹ رہے ہیں. بھاگے ہیں خدا سے. کیا حال ہوتا ہے. تقریریں کرتے ہیں اور کہے پہ فساد پھیلا کر اور ڈینگے مارتے ہیں. یہ ہماری تو ترقی دیکھ کے امریکہ تھر تھر کانپ رہا ہے. ایسے اپنے منہ میاں مٹھو بننا ہی کوئی بہت لاہور بلا کو بندے. جس کو کچھ نہیں آتا اپنی تعریف کرنا تو سب کو آتا. یہاں انسان کو ہر کسی سے شکایت ہے. ہر کسی سے. یہ نہیں کہ صرف ایک دوسرے سے شکایت ہے، نہیں. اپنے اعضاء و جوارح سے بھی شکایت ہے کہ میرا پاؤں میرا ساتھ نہیں دیتے، میرے ہاتھ ٹھیک سے کام نہیں کرتے، میرا دانت ٹھیک سے کام نہیں کرتا، میری آنکھ ٹھیک سے کام نہیں کرتی، میرے کان ٹھیک سے نہیں سنتے. وہ ان چیزوں سے بھی شکایت ہے آدمی کو. تو بھائی برابر ہے. ایک چیز جس سے شکایت نہیں وہ عقل ہے. اس سے کسی کو شکایت نہیں. سب سمجھتے ہیں میں وہ عقل مند ہوں. اپنی عقل سے کسی کو شکایت نہیں ہے. یہ بیوقوفی کی دلیل ہے. ہر کوئی دوسرے کی اصلاح میں لگا ہے، سمجھانے میں، بجھانے میں، راہ دکھانے میں. اپنی اصلاح میں بہت کم لوگ لگتے ہیں. سب سے مشکل اپنی اصلاح ہے. اس دنیا میں سب سے زیادہ مشکل اپنی اصلاح ہے. دوسرے کی اصلاح کرنا یہ بہت آسان ہے. اپنی اصلاح مشکل. بڑے موذی کو مارا، نفس امارہ کو کر مارا. نہنگ و اسلحہ و شیر نہ مارا تو کیا مارا. نفس امارہ کو مارو، شیطان کے فتنے کو سمجھو، دنیا کے فتنے کو سمجھو. سب سے مشکل اپنی اصلاح ہے. اس سے زیادہ مشکل کوئی کام. تو عرض کر رہا تھا کہ پہلا آدمی جس کی نماز اس کے دونوں کانوں تک نہیں پہنچتی وہ بھگوڑا غلام ہے. چاہے اپنے دنیاوی آقا سے بھاگا ہو تو نماز نہیں قبول ہوتی، پھر حقیقی آقا تو قدرت ہے. اس سے جو بھاگا ہے، سامراجیوں سے، ہونیوں کی غلامی میں لگا ہوا ہے، یہ خدا سے بھاگے ہوئے لوگ. اللہ رحم کرے گا. کہ تو اپنی اصلاح کر دو، پھر مقرر بننا، پھر خطیب بننا. لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ. وہ بات کیوں کرتے ہو جس پر تمہارا عمل نہیں ہے؟ اللہ کے نزدیک بڑی ناراضگی کا سبب ہے کہ آپ کہو دوسروں سے اور خود نہ کرو. عالم آ کسبت کی بد نہ کنت. پڑھا لکھا آدمی وہ ہے کہ برائی سے خود بچے، نہ یہ کہ دوسروں سے کہے بچو خود نہ بچو، نہ کہ گوئے بخل کو خود نہ کنت. یہ کیا ہے؟ بہت افسوس ہوا. تو ایک تو سن لیا کہ عبد عابق ہے، بھگوڑا غلام. اپنے ظاہری دنیاوی آقا سے بھاگ جائے تو نماز نہیں قبول ہوتی، کیونکہ غلام ہے، اس کو بھاگنا نہیں چاہیے. آقا جب تک اجازت نہ دے کہیں نہیں نکل سکتا. دوسرا سن لیجیے، وہ امراتن باتت، اور وہ عورت جو رات گزارے، وہ عورت جس نے رات گزاری اس حال میں کہ اس کا شوہر اسے ناراض ہے. اس عورت کی بھی نماز اس کے کانوں کے اوپر نہیں چڑھتی. اب عورتیں سمجھ لیں کہ شوہر کا حق کتنا ہے. بہت بڑا. لیکن شوہر کو بھی چاہیے کہ بات بات میں اس سے باز پرس نہ کرے، ختم کر. یہ دیکھ لے کہ یہ سب جو ہے ٹیڑھی پسلی سے بنی ہے، ٹیڑھی ہی رہیں گی. سیدھا کرنے جاؤ گے تو پسلی ٹوٹ جائے گی. تو یہ دو ہو گئے بھیا. اس عورت کی بھی نماز. شوہر ناراض ہو تو نماز کہاں، نماز اور کہاں شوہر کی فرما برداری. اس کے کان کے اوپر نہیں چڑھتی. یہ سب انسانی معاملات ہیں، عبادات نہیں ہیں. عبادات پر اس کا اثر پڑ رہا ہے، معاملات کا، جس کو لوگ نہیں سمجھ رہے ہیں. آپ کے معاملات کا اثر عبادات پر پڑ رہا ہے. یہ غلام جو ہے یہ بھی بھاگا ہوا، یہ معاملاتی زندگی ہے، یہ معاملاتی زندگی کا تذکرہ ہے، عباداتی نہیں. لیکن عبادات پر اس کا اثر پڑ رہا ہے. یہ سب حقوق العباد میں آ رہا ہے. تو عورت نے رات گزاری اس حال میں کہ اس کا شوہر ناراض تھا. اس کو خوش کر لینا چاہیے، نہیں تو اس کی نماز جو ہے اس کے کان کے اوپر نہیں جائے گی. سمجھے کہ نماز پڑھ رہی ہوں، وہ بھلے تہجد بھی پڑھتی رہے، کچھ نہیں چڑھے گا، کان کے اوپر ہی نہیں. اور یہ سب ہو رہا ہے. یہ دو ہو گئے. تیسرے کسی قوم کا وہ امام جو دین کو کچھ نہ جانتا ہے نہ پہچانتا، مصلی پر سوار ہے.
بہت سے لوگ ایسے ملیں گے ان کو آتا جاتا کچھ بھی نہیں ہے، مصلی پہ سوار ہو گئے، دین کی کوئی سمجھ بوجھ نہیں، جس کا رونا اقبال نے ان لفظوں میں رویا ہے کہ قوم کیا چیز ہے، قوموں کی امامت کیا ہے، کیا بتا سکتے ہیں بیچارے 2 رکعت کے امام، 2 رکعت کے امام لوگ کیا جانے کہ قوم کیا چیز ہے، قوم کی ضرورت کیا ہے، ضرورت پہ گفتگو نہیں کرتے، ادھر ادھر کی بات کیا بیان کرتے رہتے ہیں، اور کچھ لوگ ان کی واہ واہ کہہ دیتے ہیں بس۔ ایسا امام جو زبردستی مسلط ہو گیا ہو مصلی کے اوپر، ہیں ایسے زیادہ ہیں اور قوم ناپسند کر رہی لیکن کچھ کر نہیں سکتی ان کا، وہ کھاتے پیتے لوگ ہیں، وہ بھی میری نظر میں ہے ایسے زبردستی قوم ناپسند کر لیکن ہٹا نہیں سکتی۔ دینی شعور کے بغیر امامت، دینی وجہ ہونی چاہیے۔ تو اگر ایسا کوئی امام ہے کہ قوم نہیں چاہتی کہ جاہل ہماری امامت کرے، کتنے جاہل ہیں، میں تھوڑی سی مثال دے دوں۔ میں ایک دیہاتی آدمی ہوں، دہقانی آدمی ہوں، دیہات میں پیدا ہوا میں، لیکن پڑھنے لکھنے کے لیے بچپن ہی میں شہر چلا گیا سب، پیدا شہر میں نہیں ہوا، 20-25 گھر جس گاؤں میں تھے اس میں پیدا ہوا، اسی سے ملا ایک گاؤں ہے اس میں بھی ویسے 25-30 یا 40 گھر ہوں گے، دونوں گاؤں میں چھوٹی چھوٹی مسجدیں ہیں، ابھی بھی ہیں، اب تھوڑا اچھی بن گئی ہیں۔ تو ہمارے گاؤں میں جمعہ نہیں ہوتا رہا، دوسرے گاؤں میں جمعہ ہوتا رہا، تو وہاں سب لوگ جمعہ پڑھنے جاتے تھے اس گاؤں والے۔ ایک وجہ سے بابا آ گئے بیچارے، تو وہاں جو امام تھے وہاں پہ امام تھوڑا ہوشیار تھا، اس نے دیکھا کہ یہ بابا ہے، بڑا جبا وغیرہ پہنے ہوئے ہیں، بہت ٹھاٹ باٹ سے تھا، تو جمعہ کی نماز سے کہا بابا آپ ہی پڑھا دیے، اب جب نہیں آتا تو نہیں پڑھانا چاہیے نا ان کو، لیکن اچھا میں پڑھا دیتا، کھڑے ہو گئے پڑھا، وہ قرات شروع کی کہ سب بیچارے سب ہنسی آ گئی، یہ دینا کا صراط المستقیم، بد دینا کا صراط المستقیم، ایسا شروع کی۔ تو ایک نابینا حافظ سے، کل نابینا کی بات آئی تھی تو آج بہت اچھے حافظ، انہوں نے جلدی سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کہا کیا منشی یاسین، وہ جو امام وہی تھے منشی یاسین، یہ کس کو کھڑا کر دیا ہے، اگر ایسے امام ہوں گے تو کیا قوم کا کیا حال ہو جائے گا۔ کہا حافظ جی میں کیا کروں، میں سمجھا کہ ایسے لباس میں آئے بہت دینی لگتا ہے لیکن کچھ معلوم نہیں، ان کو نہیں پتا۔ پھر وہ آگے بڑھے، ایسے بہت سے لوگ، مجھے خود ایسا اتفاق ہوا ہے، ایسے آدمی کے پیچھے جمعہ پڑھنے کا بھی اتفاق ہوا ہے کہ وہ ٹھیک سے میں لقمہ دے رہا تھا، لقمہ بھی نہیں لے پا رہا تھا بیچارہ۔ تو ایسے امام کی بھی نماز کان کے اوپر، جب وہ امام کی نہیں جا رہی تو مقتدی کی کیا جائے گی، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ چلو نماز پڑھو۔ امام کو عالم بالسنہ ہونا چاہیے، عالم بالکتاب ہونا چاہیے، عالم بالکتاب والسنہ، وہ بہت اچھی طرح سے کتاب کو جانتا ہو اور سنت کو جانتا ہو، قوم کی ضرورت کو جانتا ہو، قوم کے عروج و زوال کو جانتا ہو، اس کی بہتری کے لیے کوشش کرے۔ امام ہے نا قوم، تو جس قوم کو زبردستی مسلط ہو گیا ہے اور قوم ناپسند کر رہی ہے کہ کس کو آتا جاتا کچھ نہیں، زبردستی امامت کرتا ہے، کتنے ایسے ہیں، کسی پر ایک نہیں کئی مسجدیں بن گئی، اللہ رحم، اس امام کی بھی نماز کان کے اوپر، یہ نہ سمجھنا کہ مقتدی کی نہیں چڑھتی امام کی بھی نہیں چڑھے گی، اگر ایسا امام ہے جسے دینی شعور نہیں ہے اور دینی وجوہات کی بنا پر لوگ ناپسند کر رہے ہیں لیکن ہٹا نہیں سکتے اس کو، ایسے لوگ مسلط۔ ارے کہیں کہیں تو یہود اور نصارہ جو ہے مسلمانوں کے بیس میں امامت کر رہے ہیں، بابا موساد کے لوگ ہیں، موساد کے، اور ان کو شعور نہیں، وہ کیا امامت کر رہے ہیں، ان کو کچھ پڑھی ہی نہیں، ان کی سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ کیا ہو رہا ہے۔ اب دیکھ لیا آپ نے یہ تینوں کہ مقتدی تو مقتدی امام صاحب کی کچھ نہیں ہو رہی، امام صاحب ہیں قوم کے، لیکن ان کی نماز جو ہے ان کے کان کے اوپر نہیں چڑھا۔ اللہ سب کی نماز چڑھنے دے، آسمانوں پر چڑھایا، در اجابت تک پہنچے، اللہ سب کی نماز کو، سب کی غلطیوں کو معاف کرے، سب کو دینی شعور عطا کرے، دینی زندگی عطا فرمائے، دینداروں کے قدموں میں زندہ رکھے، دینداروں کے قدموں میں موت آئے، دینداروں کے قدموں میں دفن ہو، اور دینداروں کے قدموں میں حشر و نشر ہو۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔